اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فقہی مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ پروگرام لائیو ہے، براہ راست کال کر کے آپ اپنے سوالات ہمارے علماء کرام سے پوچھ سکیں گے، اور جیسا کہ سب کو علم ہے کہ یہ ایام رمضان کے ہیں، اور اسی غرض سے خصوصیت سے ان پروگراموں کو لائیو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، تاکہ ان موضوعات سے متعلق خاص طور پر جو آپ کے سوالات ہوں آپ وہ براہ راست اسی وقت جو ہے وہ پوچھ سکیں۔ ان دنوں میں جو موضوعات ہیں، ہم گزشتہ ہفتوں سے جو مختلف اس کے مراحل تھے ان پر بات کرتے رہے ہیں، اور اب ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے رمضان کے آخر پر ہیں، تو اب میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ ان مسائل سے متعلق جو ان آئندہ دنوں میں جو ہیں موضوعات بننے والے ہیں ان پر بات کریں تو وہ زیادہ مناسب معلوم ہوگا، کہ جیسے عید کے جو ہیں مسائل ان کے متعلق آپ بات کر سکتے ہیں، اسی طرح شوال کے روزے ہیں ان کے متعلق آپ بات کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اگر ان موضوعات کے متعلق بات کریں تو وہ زیادہ مناسب ہوگا۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 0044 کے بعد 20868781010۔ گزشتہ دنوں جب ہم بات کر رہے تھے، یا پچھلے ہفتے جب ہم بات کر رہے تھے، تو کالرز جو ہیں ان کے سوالات میں کوئی ایسا سوال نہیں آیا کہ جس میں ہم لیلۃ القدر کے موضوع کو کسی قدر تفصیل سے ڈسکس کر سکیں، لیکن یہ رمضان کے حوالے سے ایک ایسی چیز ہے جس کے متعلق ذکر ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ ایک ایسی رات ہے جو کہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، اور اس کی بہت سی برکتیں اور فضیلتیں احادیث میں بھی بیان ہوئی ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہم آج پروگرام کے آغاز میں اس کے متعلق ضرور کچھ بات کریں۔ سوالات کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سے جو ہے علماء کرام کا تعارف کروا دوں۔ ہمارے علماء کرام میں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مستقل پینل کے ممبر ہیں مکرم و محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب، یہاں لندن اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، اور ٹیلی فون لائن پر مکرم و محترم مولانا مبشر احمد کالم صاحب مفتی سلسلہ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے۔ تو سوالات کا آغاز کریں گے۔ پہلے سوال کے لیے ہم چلیں گے مکرم محترم مولانا مبشر احمد کالم صاحب کے پاس اور ان سے بات کریں گے۔ جی السلام علیکم کالم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کالم صاحب، لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں اس کا جو ہے وہ ذکر ملتا ہے، اس کا بیان ملتا ہے۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ برائے کرم ہمارے ناظرین کے لیے ایک تو کسی قدر لیلۃ القدر کی عظمت اور اہمیت کے حوالے سے آپ بیان فرما دیں، اور پھر یہ بھی کہ لیلۃ القدر کیا بذات جو ہے 27ویں کی رات ہی ہوتی ہے، اس کے معین وقت ہے، معین اوقات ہے، معین دن ہے، یا اس کے علاوہ بھی جو ہیں وہ وقت ہو سکتے ہیں؟ حدیث میں لکھا ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شروع ہوا تو شروع ہوتے ہی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ جب رمضان کا پہلا عشرہ گزرا تو آپ کو بتایا گیا کہ لیلۃ القدر آگے آ رہی ہے، چنانچہ آپ پھر اعتکاف میں ہی بیٹھے رہے۔ جب دوسرا عشرہ بھی گزر گیا تو پھر آپ کو بتایا گیا کہ لیلۃ القدر ابھی آگے آ رہی ہے۔ اس پر آپ نے تیسرا عشرہ بھی مسجد میں اعتکاف فرمایا۔ ایک مرتبہ
حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ کی جانب سے لیلۃ القدر کی معین رات کی اطلاع دی گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں صحابہ کو اس امر کی خبر دینے کے لیے باہر نکلا تو آگے دو شخص آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہے تھے۔ ان کی صلح صفائی کروانے میں وہ لیلۃ القدر کی معین تاریخ مجھے بھول گئی۔ تو چنانچہ آپ نے صحابہ کو بتایا کہ ان کے جھگڑے کی بنا پر اس میں مشغول ہونے کے سبب مجھے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے لیلۃ القدر کی تاریخ کی تعیین بتائی گئی تھی وہ مجھے بھول گئی ہے، اس لیے اب تم رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ یہ آپ نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ صرف فلاں رات، یعنی 21، 23، 25، 27 اور اگر 30 دن کا رمضان ہو تو 29۔ عام طور پر اولیاء امت کا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ اولیاء کی اکثریت کو 27ویں کی رات کو لیلۃ القدر میسر آئی، مگر یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیلۃ القدر میسر ہو وہ 27 کی رات ہی ہو۔ جس انسان کو جس رات کو بھی لیلۃ القدر میسر آ جائے گی اور اسے یہ محسوس ہو کہ میری دعاؤں کی قبولیت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے ساتھ خاص محبت و پیار کا سلوک ہو رہا ہے، میری تقدیر بدل گئی، میری زندگی کی کایا پلٹ گئی، اس انسان کے لیے وہی رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے چند روز ہوئے میں حضور کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں یہ ذکر تھا کہ رمضان کی 21 کی رات کو جب کہ مجھے لیلۃ القدر محسوس ہو رہی تھی، آگے حضور نے اور مضمون بیان فرمایا کہ مجھے خدا تعالیٰ نے فلاں بات بتائی۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مسیح موعود علیہ السلام سے ہم نے سنا ہے کہ اکثر اوقات 27ویں کی رات کو حضور کو لیلۃ القدر میسر آئی۔ تو یہ مختلف خوش نصیبوں کے تجارب ہیں، ہم معین طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف 27ویں کی رات ہی لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ ہاں اگر رمضان 29 دن کا ہو تو جب ایک انسان اعتکاف میں بیٹھے ہوئے اپنی عبادات کی معراج کو پہنچتا ہے، تو اگر رمضان 29 دن کا ہو تو 27ویں کی رات وہ اس کے اعتکاف کی آخری طاق رات ہوتی ہے، جبکہ اس کی عبادات اور دعائیں اپنے معراج پہ پہنچی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے بالعموم خوش نصیب افراد امت کا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ ان کی اکثریت کو 27ویں رات کو میسر آئی، مگر یہ ضروری نہیں، ممکن ہے کسی کو 25 کی رات کو میسر آ جائے، کسی کی 23 کو، کسی کی 21 کی رات کو تقدیر بدل جائے۔ ٹھیک ہے۔ اور لیلۃ القدر کے بارے میں ایک یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے اور اس وقت میں لیلۃ القدر میں سے گزر رہی ہوں تو پھر میں کون سی دعا مانگوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تمہیں یہ پتہ لگ جائے کہ یہ لیلۃ القدر ہے تو تم خدا کی بارگاہ میں یہ دعا مانگو، اللہم انکا عفو، اے میرے اللہ تو بہت بخشش اور درگزر کرنے والا ہے، تو حب العفو، تو بخشش اور درگزر کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اس لیے اپنی اس پسندیدگی کے مطابق مجھ سے بخشش اور درگزر کا سلوک فرما۔ تو اصل معراج دعاؤں کا وہ یہی ہے کہ انسان کی خطاؤں اور اس کی لغزشوں کی خدا کی بارگاہ بے بخشش ہو جائے اور وہ خدا کے حضور اس کی روح پاک صاف ہو کر دھل جائے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ خطبہ جمعہ میں اس مضمون کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی۔ حضور نے فرمایا کہ ایک چھوٹا بچہ جس کی ناک بہ رہی ہو
آنکھوں سے گیز نکل کر اس کے منہ پہ جمی ہوئی ہو، اس کے کپڑے کیچڑ سے لت پت ہوں، تو کسی کا جی نہیں چاہے گا اس بچے کو اٹھائے اور اپنی گود میں بٹھائے۔ لیکن اگر وہی بچہ اس کی گیز صاف کر دی گئی ہو، اس کا منہ دھو کر صاف کر دیا گیا ہو، اس کا ناک صاف کر کے خشک کر دیا گیا ہو، نہلا دھلا کر اسے صاف ستھرے کپڑے پہنائے گئے ہوں، تو پاس سے گزرنے والے ہر شخص کا جی چاہے گا کہ میں اس بچے کو پچکاروں، اس سے پیار کروں، اس کو اٹھا کے اپنی گود میں بٹھاؤں۔ تو فرمایا یہی کیفیت انسانی روح کی ہے۔ اگر انسان کی روح گناہوں کے کیچڑ میں لت پت ہوگی تو خدا کا بھی جی نہیں چاہے گا کہ ایسی گندی روح کو میں اٹھا کے اپنی محبت و پیار کی گود میں بٹھاؤں۔ تو فرمایا اگر انسان اپنے نتیجے میں، استغفار کے نتیجے میں، اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کے نتیجے میں اس کے گناہوں کی بخشش ہو جائے، اس کی روح اس خدا کی مغفرت اور بخشش کے نتیجے میں گناہوں کے کیچڑ سے صاف ستھری ہو جائے، تو خدا تعالیٰ کی محبت اور پیار کی نگاہ اس پہ پڑے گی اور اللہ تعالیٰ بھی اس روح کو اٹھا کے اپنی محبت و پیار کی گود میں بیٹھائے۔ ٹھیک ہے صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ صرف یہ وضاحت ایک اور میں یہ چاہوں گا کہ کیا جو لیلۃ القدر کی رات ہے اس میں اجتماعی عبادات ہوتی ہیں یا یہ انفرادی عبادات ہیں؟ اعتکاف کی عبادات میں سوائے نماز باجماعت اور نماز جمعہ کے باقی تمام عبادات وہ انفرادی ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ اور کیا حدیث یا سنت نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں ایسے کوئی واقعات ملتے ہیں کہ حضور نے لیلۃ القدر کے حوالے سے یا صحابہ کرام نے کوئی ایسے خصوصی اجتماعات کیے ہوں یا دعائیں کی ہوں؟ احادیث میں مجھے کوئی ایسی مثال نہیں مل سکی، حالانکہ مسجد نبوی میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور ازواج مطہرات بھی اعتکاف بیٹھا کرتی تھیں، مگر مجھے کوئی ایسی مثال نہیں مل سکی کہ لیلۃ القدر کے روز یا کسی اور روز حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف بیٹھے ہوئے صحابہ اور ازواج مطہرات کو بلا کر جمع کیا کہ آؤ بیٹھ کے دعائیں کریں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاکم اللہ، احسن الجزا۔ کالر ہمارے ساتھ جو ہیں وہ جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں، بلکہ ہولڈ پر ہیں، تو کالر سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مسز احمد ہیں یونان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میرے دو سوال ہیں۔ ایک یہ کہ مسجد میں جب افطاری پر سب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہوں اور کھانا سامنے پڑا ہو تو اس سے پہلے اجتماعی دعا کرانا مناسب ہے؟ اور میرا دوسرا سوال ہے کہ شوال کے روزوں میں تراویحیں پڑھنی چاہیے یا ضروری ہیں؟ اور ایک یہ تراویح لیلۃ القدر کے متعلق کبھی گفتگو ہو رہی تھی تو ذہن میں سوال آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہیں ایسا لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی لیلۃ القدر کے متعلق کچھ بیان کیا ہو کبھی زندگی میں؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ زید صاحب، ان کے سوال کا جو پہلا حصہ تھا کہ اعتکاف میں بیٹھے ہوں اور اجتماعی طور پہ کھانا سامنے پڑا ہو تو دعا کروانا، اس پہ محترم مفتی صاحب نے پچھلے پروگرام میں بڑا تفصیل سے جواب یہ دیا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ ایسے ہمیں کوئی احادیث سے اس طرح نہیں ملتا کہ افطاری کے موقع پہ یا اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی دعا کروائی ہو، اور عام طور پہ ویسے تو دعائیں ہر وقت کرنے کا حکم ہے، اور احادیث میں بھی آتا ہے کہ روزہ افطار کرنے کے وقت جو ہے وہ قبولیت دعا کا بہترین وقت ہوتا ہے، تو اس وقت زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے یا کرواتا ہے تو اس کی ممانعت بھی نہیں ہے، لیکن اس طرح مسنون طریق اس طرح ہمیں نہیں ملا کہ احادیث میں ذکر نہیں کہ صحابہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح افطاری کے موقع پر، باوجود اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی بڑی فضیلت بیان کی اور بڑا اس کی اہمیت بیان کی، لیکن اس طرح نہیں ملتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اجتماعی طور پہ ہاتھ اٹھا کے دعائیں کروائی ہوں۔ اس لیے اسی طریق کو اختیار کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تو جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کو اگر ہم
اس کی اتباع کریں، اس کو کر لیں، تو اسی میں یقیناً ہمارے لیے ثواب اور ہمارے لیے ایک بہترین اسوہ ہے، اسی کو اپنانا چاہیے۔ جی بالکل، اور نہ اس میں ممانعت ہے اور نہ ہی اس کو اگر کوئی اپنا کرتا ہے تو ہم دستور اسے نہ ہی اس کو دستور بنانا چاہیے کہ ایک رواج دیا جائے مستقل، کیونکہ وہ جو ہے وہ ہمیں سنت نبوی میں بھی نہیں ملتا، اور اسی وجہ سے جماعت نے بھی اس کو اپنا جو ہے وہ لاہ عمل نہیں بنایا۔ ان کا جو دوسرا حصہ تھا سوال کا ان کا وہ تھا کہ شوال کے روزوں میں کیا تراویح پڑھنی ضروری ہے؟ جی نہیں، شوال میں نے پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ تراویح جو ہے وہ پڑھنا کسی روزے کے لیے بھی ضروری نہیں ہے، فرض روزوں کے لیے بھی تراویح کا ضروری نہیں ہے، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ روزے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کیا کرو، اس میں برکت ہے، اور اس کا بزرگوں نے ہی اس برکت کی ایک جو وضاحت یہ کی ہے کہ اس وقت انسان کو رات کے وقت نوافل پڑھنے کی توفیق ملتی ہے، تہجد کی ادائیگی کی توفیق ملتی ہے، تو یہ برکت اللہ تعالیٰ کی حاصل کی جاتی ہے۔ تو تہجد اگر انسان پڑھے تو وہ ایک الگ نفلی عبادت ہے، لیکن یہ کہا جائے کہ اگر کسی نے تراویح نہیں پڑھی تو وہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، یا روزہ رکھنے کے لیے تراویح پڑھنا ضروری ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو چونکہ یہ رمضان کے روزوں کے لیے بھی ضروری نہیں ہے، اس لیے شوال جو نفلی روزے ہیں اس کے لیے بھی اسی طرح ضروری نہیں ہے۔ ان کے سوال کا تیسرا حصہ تھا، اس کے لیے ہم چلیں گے محترم کالم صاحب کے پاس، وہ اس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے تو ان سے بات کرتے ہیں۔ کالم صاحب، ابھی ہمارے ساتھ ایک خاتون کالر تھیں، انہوں نے بات کی ہے کہ لیلۃ القدر کے حوالے سے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی تجربے کا ذکر کیا ہے کہ لیلۃ القدر کے حوالے سے کہ جو حضور کو اس طرح اس کا مشاہدہ ہوا ہو؟ حدیث میں آپ نے جو اپنا مشاہدہ بیان کیا وہ یوں مذکور ہے، آپ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات ہلکی سی بارش ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، تو اس سے بعض لوگوں نے یہ استنباط کیا ہے کہ لیلۃ القدر کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس دن ہلکا سا چھینٹا ہو، تھوڑی سی بارش ہو، مگر یہ کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ اگر کسی دن لیلۃ القدر کی رات ہو اس دن بارش پہ، تو اس سے یہ بنیادی اصول بنا لینا ہے کہ ہر سال جس دن بھی لیلۃ القدر ہوگی برسات ہوگی، یہ کوئی ضروری نہیں۔ جی ٹھیک ہے کالم صاحب، بہت شکریہ۔ کالر سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رضوان احمد صاحب ہیں پاکستان سے۔ جی رضوان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر میرے دو سوال ہیں جی۔ اس میں سے پہلا سوال تو میں نے رائے خدا میں پوچھنا چاہا تھا، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ آپ فقہی مسائل میں یہ سوال کریں۔ جی۔ وہ سوال تو یہ ہے کہ مجھے ایک دوست نے پوچھا تھا کہ حضرت مرزا صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کی ایسے پیروی کرتا ہوں کہ ایسے نبض دل کی پیروی کرتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ مرزا بشیر احمد صاحب نے سیرۃ المہدی میں لکھا ہے کہ حضرت مسیح السلام نے اعتکاف کبھی نہیں کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے۔ اور آپ کا دوسرا سوال رضوان صاحب؟ جی ٹھیک ہے، کالر جو ہیں وہ چلے گئے ہیں، ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ کالم صاحب کے پاس چلیں گے اس سوال کے لیے اور ان سے بات کرتے ہیں اس کے متعلق۔ کالم صاحب ابھی ہمارے ساتھ کالر تھے، انہوں نے سوال یہ پوچھا ہے کہ مسیح علیہ السلام کا یہ دعویٰ ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی پیروی کرتا ہوں جیسے نبض دل کی کرتی ہے، یا ہماری جماعت کا یہ دعویٰ ہے، اور سیرۃ المہدی میں انہوں نے ذکر کیا کہ لکھا ہے مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ مسیح علیہ السلام نے اعتکاف کبھی نہیں کیا، تو کیا سنت کی پیروی میں ان کو اعتکاف نہیں کرنا چاہیے تھا؟ بات یہ ہے کہ دعویٰ کے بعد جو زمانہ تھا وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صحت کی کمزوری اور حفاظتی نقطہ نگاہ سے انتہائی خطرات کا زمانہ تھا، تو اس زمانے میں حضور نے اعتکاف نہیں کیا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اگلے کالر سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ ہیں انعام اللہ طاہر صاحب یو کے سے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ تھا کہ کچھ لوگ معذوری یا بیماری کے پیش نظر کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، جی، تو اس سلسلے میں جوتے اتارنا مناسب ہے یا کہ نہیں؟
اور اسی طرح جب جنازہ ادا کیا جاتا ہے تو تب جوتے اتارنے چاہیے یا نہیں؟ جی ٹھیک ہے انعام اللہ صاحب، بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی ظہیر صاحب. ہاں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز میں جوتے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز جوتوں سمیت ہو جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کی اس بارے میں ہدایات موجود ہیں، اور صرف جو ہم جوتے اتارتے ہیں وہ اس غرض سے اتارتے ہیں کہ چونکہ مساجد میں تلویث گند نہ پڑے اور وہ گندی نہ ہوں، اس لیے ہم جوتے اتار کے پھر اندر جا کے نماز پڑھتے ہیں. کیونکہ اگر ہم جوتے نہ اتاریں گے تو اندر جو درییں اور صفیں اور کارپٹ وغیرہ بچھے ہوتے ہیں وہ سارے گندے ہو جائیں گے. تو ان کی حفاظت کے لیے، ان کی صفائی کے لیے، چونکہ صفائی بھی ایک حصہ ہے، اس لیے جوتے اتارے جاتے ہیں. لیکن اگر کہیں کھلے میدان میں نماز پڑھی جا رہی ہو یا کرسیاں کسی ایسی جگہ پہ رکھی ہوئی ہیں جہاں پہ جوتے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، مثال کے طور پہ بعض مساجد میں ایسی جگہ پہ کرسیاں ہوتی ہیں، مثلا ہمارے مسجد فضل میں، کہ جہاں پہ پیچھے جوتے اتارنے کی جگہ ہے وہیں پہ کچھ کرسیاں لگی ہوئی ہیں، یا جی صفوں کا اس کے اوپر نہیں الگ سے وہ کرسیاں لگی ہوئی ہیں، تو وہاں پہ اگر کوئی جوتے پہن کے نماز پڑھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ کسی نے ذکر کیا کہ اس طرح اجمیر شریف کی درگاہ میں کوئی حاکم آیا اور وہ جوتوں سمیت اندر چلا گیا، تو اس پہ لوگوں نے اعتراض کیا. تو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا اعتراض غلط ہے، جوتے پہن کے تو نماز پڑھنے کی بھی اجازت ہے، اس لیے اگر وہ درگاہ میں چلا گیا جو مسجد نہیں ہے جہاں پہ لوگ جاتے ہیں تو کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے. تو یہ بات ہے، اس میں کوئی ضرورت. ٹھیک ہے. ناظرین سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو تواتر کے ساتھ ہم نے اس طرح دیکھا ہوتا ہے کہ لوگ اس کے خلاف عمل نہیں کر رہے. جیسے جوتوں کا یہ مسئلہ ہے کہ مسجد میں ہم نے ہر جگہ یہ دیکھا ہے کہ کوئی بھی جوتا پہن کر نہیں جاتا. اس لیے جب ایسی بات جو ہے جو آپ سنیں تو اس کو کھلے ذہن کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ بشاشت سے سننا چاہیے، کیونکہ کوئی ایسی بات جو ہے وہ بیان نہیں کی جا رہی جس کا ثبوت ہمیں احادیث میں یا دینی جو مسائل ہیں ان میں نہ ملتا. اور یہ جوتے کے پہن کر نماز پڑھنے والی جو مثال ہے اس کا ذکر احادیث میں باقاعدہ طور پر موجود ہے، اور یہ بات اسی طرح ہے. دوسرا حصہ ظہیر صاحب ان کا نماز جنازہ کے متعلق بھی انہوں نے ذکر کیا تھا، وہ بھی اگر آپ اسی طرح ہے، کیونکہ اس میں بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس طرح نماز نہیں ہے جس میں سجود و رکوع ہوتے ہیں. تو جیسا میں نے عرض کی کہ جو فرض نماز ہے یا نوافل نمازیں ہیں ان میں بھی اگر جوتے پہن کے نماز ادا کی جا سکتی ہے تو اس میں نماز جنازہ میں تو بدرجہ اولیٰ کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ وہ کھلے میدان میں ہوتی ہیں، کھڑے ہو کے ہوتی ہے، اس لیے کوئی حرج کی بات نہیں. مجھے ایک یہاں پہ حضرت مولانا محمد احمد صاحب جلیل کا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک موقع پہ، ایک شادی کے موقع پہ نماز کا وقت ہو گیا تو سارے لوگ نماز کے لیے گئے. تو میرا بیٹا جو ابھی چلتا نہیں تھا تو لوگوں کو شوق ہوتا ہے، چھوٹے جوتے پہنا دیے جاتے ہیں، تو میں اس کے جوتے اتارنے لگا تو مول صاحب نے مجھے روک دیا. مول صاحب کہتے ہیں کہ جو احادیث میں آتا ہے کہ جوتوں سمیت نماز جائز ہے تو اس کے تو جوتے بالکل صاف ہیں، سے آنے دو، کوئی حرج کی بات نہیں. تو یہ ہمارے بزرگوں کا طریق ہے، اور وہ دراصل احادیث نبوی کی پہ بنا ہے، اس بنا پر ہے. ظاہر ہے ہم کوئی ایسی چیز جو ہے یا کوئی ایسی بات از خود جو ہے وہ نہیں کرتے. ہم تو رؤوف صاحب ہمارے ساتھ ہیں لائن پر، لیلۃ القدر کے متعلق ان کا سوال ہے. جی ہم تو رؤوف صاحبہ. میں نے امت رشید کہا تھا، میرا آپ کہہ رہے ہیں؟ جی ہو سکتا ہے کہ جی نام وہ لکھنے میں غلطی ہوگی، وہ معافی چاہتے ہیں. جی بات کیجئے پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال تو لیلۃ القدر سے متعلق ہے. جی کہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک دن پہلے روزہ رکھتا ہے، کوئی 2 دن بعد رکھتا ہے، اور جس طرح عیدیں بھی آ رہی ہیں تو کیا پھر ہر ایک کی طاق رات جو ہے وہ مختلف ہوگی؟ اور میرا دوسرا جو میں عرض کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ پچھلے ہفتے کے فقہی مسائل میں ایک سوال تھا کہ اعتکاف کے لیے اجازت لینے کی ضرورت ہے بیوی کو میاں سے اور میاں کو بیوی سے. تو میاں کے متعلق مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے ایک رات حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ اگر آپ تم مجھے اجازت دیں تو میں ایک رات اللہ کی عبادت میں صرف کر دوں. تو ہمارے لیے وہ تو ایک رات کی نفلی عبادت تھی، یہ 10 راتوں کی عبادت ہے. اور اگر ہمارے خاوند حضرات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے
सुन्नत पे अमल करें तो औरत की भी दिलजोई हो जाती है और सुन्नत पे अमल भी हो जाता है। जी ठीक है अमतुर्फी साहब, बहुत शुक्रिया जज़ाकुमुल्लाह आपके सवाल का। इसके लिए हम तफसीली बात जो है वो तो फिर करते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर मैं ये अर्ज़ कर दूं कि जहाँ ये हदीस मौजूद है वहाँ और जो हैं वो बड़ी वजाहत के साथ जो है अहादीस वो भी मौजूद हैं जिनकी बिना पर मुफ्ती सिलसिला ने ये बात की थी। जी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया कि नफली रोज़ा भी औरत ना रखे खामिद की इजाज़त के बगैर। जी बिल्कुल, यही था जिसकी तरह मैं इशारा कर रहा था कि ऐसी हदीस भी वजाहत से मौजूद है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी सुन्नत ये थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जुमेरात का रोज़ा, हर पीर का रोज़ा और हर महीने की 13, 14 और 15 अयाम बीज जिसे कहते हैं उनका रोज़ा बाकायदगी से रखते थे। और बाज़ अहादीस में आता है, अज़वाज मुतहरात की रिवायात हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात रोज़े इतनी मुसलसल से रखते थे कि हम सोचते थे कि उसमें कोई वक्फ़ा नहीं डालेंगे, और बाज़ औक़ात हुज़ूर मुसलसल रोज़े नहीं रखते थे। तो ये एक तरीक़ था जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लेकिन असल में पिछली दफ़ा जो बड़ी वजाहत के साथ बात हुई थी उसमें यही है कि ये तो घर के यूनिट को चलाने के लिए है और एक फ़र्द को कवाम बनाया है इस्लाम ने। तो बाकी जहाँ तक बात जहाँ पे मियाँ बीवी प्यार मोहब्बत होता है वो कोई भी कदम एक दूसरे के पूछे बगैर नहीं उठाते, इसलिए कोई वो तो एक बाहमी अंडरस्टैंडिंग है, बाहमी मुफाहमत है। लेकिन अगर किसी जगह पे 2 और 2 4 की असूल की बात हो तो फिर उसके लिए फिर वो हिदायत वो जो रहनुमाइयाँ उनको देखा जाता है उसमें बतौर फतवा वो चीज़ जो है वो मौजूद है। बाकी जो है तर्ज अमल तो इसी तरह होता है कि घर में मशवरे से ही हो रहे होते हैं काम। जी, और इनका पहला सवाल जो था उसमें वो मेरा ख्याल कुछ वजाहत काबिल वजाहत है कि असल में तो जो ताक रात है वो कोई किसी दिन रोज़ा रखे या ना रखे उससे उसके ताल्लुक़ नहीं होता। ताक रात वही होगी कि जब रमज़ान का चाँद निकला और रमज़ान शुरू हो गया तो उसका पहला दिन जो है वो पहली रात जो आएगी वो ताक होगी, दूसरी जुफ्त होगी। तो वो है, वो किसी शख्स के रोज़े रखने या ना रखने से उसका ताल्लुक़ नहीं है। मेरा ख्याल गालिबा वो ये कह रही थी कि जैसे रोज़ों का आगाज़ जो है वो मुख्तलिफ दिनों पे होता है तो उसके नतीजे में वो गिनती जो है वो भी बदल जाएगी, ज़ाहिर है वो बदलेगी। तो हर शख्स की जो ताक़रात है जो दुरुस्त है बात कि अगर चूँकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी इसमें हिदायत जो रहनुमाई हमारी फरमाई कि हर मतले का चाँद है, और हुज़ूर ने फरमाया हर जो इलाका है वो अपना चाँद देख के रमज़ान का आगाज़ करे और चाँद देख के रमज़ान का इख्तिताम करे, तो हर जगह पे उसके मुताबिक ताक और जुफ्त रातें आएंगी। जी ठीक है, जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़हीर साहब। अगले कॉलर से बात करेंगे, अब्दुल रज़ाक साहब हमारे साथ हैं पाकिस्तान से। जी अब्दुल रज़ाक साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मेरा सवाल 2 सवाल है। एक नमाज तरावी जो 20 रकात गैर जमात दोस्त पढ़ते हैं, क्या इसका रिवाज है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा के दौर में है या बाद की ये का जो ज़माना है उसमें ये रिवाज पड़ा? तो दूसरा सवाल ये है कि 27-29 रमज़ान मुबारक हो यहाँ पाकिस्तान और दूसरे एशियाई ममालिक में हो कि ये रिवाज है कि इन 3 रातों में कुरान मजीद को 10 सिपारे करके नमाज तरावी में पढ़ते हैं ये रात की बात के हवाले से, क्या इसकी कोई सनद हदीस मुबारका किसी और सहाबा इकराम के तरीक़ाकार से हमें मिल सकती है? जी ठीक है अब्दुल रज़ाक साहब, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। आवाज़ जो है वो ऑनएयर कुछ साफ़ नहीं थी, और जहाँ तक इनके सवाल का पहला सवाल का इनका हिस्सा था कि जो इनका कुछ जो हिंट्स लिखे हुए हैं कि नमाज तरावी जो है वो 20 रकत गैर जमात लोग जो हैं पढ़ते हैं, तो क्या इसकी सनद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या सहाबा से मिलती है? असल में बात यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस, आपकी जो रिवायात, आपकी अज़वाज की रिवायात जो मुस्तनद कुतुब में बुखारी और मुस्लिम, जिनको उम्मत ने असहुल किताब बाद किताबिल्लाह का दर्जा दिया बुखारी को, मुस्लिम को, तो उसमें जो रिवायात मौजूद हैं उनमें 8 रकत तहज्जुद पढ़ने की ज़िक्र है और 3 रकत वितर के,
اور 11 رکعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ادا کرتے تھے، اور مسلسل روایات، متواتر روایات یہی ہیں، اور مختلف صحابہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف ازواج سے یہ روایات موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جو بعض دوسرے درجے کی کتب ہیں ان میں 20 رکعتوں کا بھی ذکر ہے، لیکن چونکہ احادیث کی ان کتب جو مستند کتب کہلاتی ہیں ان میں چونکہ 11 رکعت کا ذکر ہے، یعنی 8 رکعت نوافل اور 3 رکعت وتر، تو اس لیے ہم تو اسی کے مطابق پڑھتے ہیں جو مستند احادیث میں موجود ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے دیر سے، اس پہ پہلے بھی تفصیلاً بات ہو چکی ہے۔ آپ آن لائن جا کے ہمارے پروگرام جو ہیں ان سے دوبارہ بھی چیک کر سکتے ہیں، گزشتہ پروگراموں میں بھی اس بات یا اس موضوع پر جو ہے وہ تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ دوسرا حصہ ان کے سوال کا تھا کہ رمضان کے آخری دنوں میں 27ویں کی رات سے شروع کر کے جو ہے یا آخری 3 دنوں میں قرآن کریم کا ایک دور مکمل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، قرآن کریم ختم کیا جاتا ہے روزانہ 10 پارے پڑھ کے۔ اس سوال کے جواب کے لیے ہم چلیں گے کالم صاحب کے پاس، اور جب وہ ہمارے ساتھ ہوں گے تو اس وقت میں یہ پھر سوال ان کی خدمت میں عرض کر دوں گا۔ کالم صاحب، ہمیں سوال ایک موصول ہوا ہے کہ رمضان کے آخری دنوں میں 3 راتوں میں قرآن کریم کو مکمل جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا ایسا طرز عمل جو ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے، تو کیا اس کی کوئی سند ملتی ہے؟ اور دوسرا جو ہے حصہ ایک اور سوال کا رنگ ہے جو کل شام ہی مجھ سے یہاں کے ایک دوست ملک عرفان صاحب لندن کے، وہ پوچھ رہے تھے کہ بعض جگہ پر 27ویں کی رات کو پوری اس رات میں قرآن کریم کا ایک دور مکمل کیا جاتا ہے، تو کیا احادیث اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہمیں ایسی کوئی سند ملتی ہے؟ جہاں تک حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی نمونہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی رمضان کا مہینہ آتا تھا تو حضرت جبریل حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان میں اس وقت تک جتنا قرآن پاک نازل ہو چکا ہوتا تھا گزشتہ سالوں میں، اس کی رمضان میں 1 مرتبہ دہرائی کروایا کرتے تھے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا قرآن کریم نازل ہو چکا ہوتا تھا سارا زبانی یاد ہوتا تھا، وہ 1 دن میں بھی دہرائی کروا سکتے تھے، 2 دن میں بھی کروا سکتے تھے، مگر حضرت جبریل علیہ السلام نے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طرز عمل اختیار کیا، اور فرشتوں کا طرز عمل خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے، وہ یہی تھا کہ رمضان میں 1 مرتبہ قرآن پاک کا دور، جو آخری رمضان آیا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اس میں جبریل نے آپ کو 2 مرتبہ قرآن کریم ختم کروایا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نمونہ یہ ہے۔ البتہ احادیث میں لکھا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کی کہ میں اتنے عرصے میں ختم کر سکتا ہوں، آپ نے فرمایا نہیں، وہ گھٹاتے گھٹاتے آپ نے فرمایا کہ 3 دن سے کم میں قرآن کریم کا دور نہیں ختم۔ تو یہ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھنے کی رفتار آپ نے اجازت دی کہ 3 دن سے کم عرصے میں قرآن کریم ختم نہیں کرنا، کیونکہ اصل مقصود یہ تو نہیں ہے کہ جس طرح ٹیپ ریکارڈر آن ہو جائے اور چل پڑے اور قرآن کریم ختم ہو جائے، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ مقصد تو یہ ہے کہ انسان قرآن پاک کو پڑھے، اس کا مضمون سمجھے۔ اگر وہ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ پڑھ رہا ہے کہ اس نے 1 رات میں ختم کرنا ہے تو اس بیچارے کو مضمون کی جانب تو توجہ ہی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے 1 رات میں ختم کرنا یہ سنت کے خلاف ہے، آپ کی ہدایت کے خلاف ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 3 دن سے کم عرصے میں قرآن کریم کو ختم نہیں کرنا۔ یہاں پر میں ایک بات کی تصحیح کروا دوں، کچھ منٹ پہلے ایک جواب میں یہ کہا گیا ہے کہ اجمیر شریف میں ایک بادشاہ آیا تھا۔ بات یہ ہے کہ اجمیر شریف میں نہیں، جب حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہوا تو اس کے کچھ عرصہ بعد والی افغانستان ہندوستان کے دورے پہ آیا تھا، جس نے حضرت صاحبزادہ صاحب کو شہید کروایا تھا، اور وہ لاہور کی بادشاہی مسجد میں اپنے بوٹوں سمیت چلا گیا تھا، جس پر مسلم اخبارات میں بڑا شور مچا کے دیکھیں جی والی افغانستان ہے، مسلمان حکمران ہے،
اور اس کو مسجد کے تقدس اور احترام کا خیال مسجد میں جوتوں سمیت چلا گیا، تو اس موقع پر کسی شخص نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے عرض کی. اس کا خیال تھا کہ چونکہ اس حکمران نے صاحبزادہ صاحب کو شہید کروایا تو مسیح موعود علیہ السلام پتہ نہیں اس کے خلاف کتنا زبردست تبصرہ فرمائیں گے. حضور نے فرمایا کہ نہیں، اخبارات والے یوں ہی شور مچا رہے ہیں، مسجد میں جوتوں سمیت جانا جائز ہے. چنانچہ ابو داؤد کی حدیث ہے، ابو داؤد کتاب الصلاۃ باب الصلاۃ فی النعل میں لکھا ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ننگے پاؤں بھی نماز پڑھ لیا کرتے تھے اور جوتوں سمیت بھی نماز پڑھ لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کانسا. اگلی کالر ہمارے ساتھ ہیں جرمنی سے امت القیوم صاحبہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی میرے 3 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں کہ میرا یہ سوال ہے کہ جس طرح کہ نماز تسبیح پڑھنی ضروری ہے، ہم نے یہ سنا ہوا ہے، تو کیا یہ پڑھنی زندگی میں ایک بار ضروری ہوتی ہے جس کا ذکر اور طریقہ کار مختلف دعاؤں والی کتابوں میں بھی آتا ہے؟ اس بارے میں ہمیں اسلام کیا حکم دیتا ہے؟ تو دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جس طرح کہ پچھلے پروگرام میں بتایا گیا تھا کہ فطرانہ اور عید فنڈ ایک ہی چیز کے مطلب یہ ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں، اس کے بارے میں ذرا وضاحت فرما دیں. اور تیسرا یہ ہے سوال کہ عید کی نماز جس طرح کہ ہر کسی پر فرض ہے، تو جس طرح آج کل پاکستان کے حالات ہیں روا وغیرہ کے اور دوسرے شہروں میں جہاں پہ عورتیں عید کی نماز کے لیے نہیں جا سکتی ہیں، تو کیا ان کے ثواب میں کوئی کمی تو نہیں آ سکتی؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. آپ کے سوالات جو ہیں وہ مل گئے. پہلی بات نماز تسبیح کے متعلق وہ ضروری ہے یا نہیں ہے. مختصر طور پر یہ ہے کہ نماز تسبیح جو ہے ان نمازوں میں سے نہیں ہے کہ جن کا پڑھنا ضروری ہے، نہ فرائض میں سے ہیں نہ ایسے سنت میں سے ہیں. اس لیے اختصار کے ساتھ یہی ہے، اور تفصیلی بات جو ہے ہم اپنے پہلے پروگراموں میں اس پر کر چکے ہیں. آپ یوٹیوب میں یا alislam.org جو ویب سائٹ ہے وہاں پر اس کی تفصیل دیکھ سکتی ہیں. فطرانہ اور عید فنڈ کا آپ نے ذکر کیا کہ ہمارے پروگرام میں کہا گیا تھا کہ ایک ہی چیز ہے. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایسا نہیں کہا گیا، اور کیونکہ ایسی بات ہے ہی نہیں. فطرانہ وہ ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جس کا بیان فرمایا کہ ہر مسلمان پر ضروری ہے، وہ خواہ کمانے والا ہو خواہ نہ کمانے والا ہو، صدقۃ الفطر جس کو کہا جاتا ہے احادیث میں، اور وہ خواہ مرد ہو عورت ہو، بلکہ چھوٹا بچہ ہو، 1 دن کا ہو، وہ آزاد ہو یا غلام ہو، کوئی بھی ہو، اس کی طرف سے وہ ادا کیا جائے گا. اور عید فنڈ کا بلکہ آپ کے یہ کہنے کے بجائے میں یہ عرض کروں گا کہ الگ سے یہ سوال پوچھ کر مفتی سلسلہ سے ہم نے یہ وضاحت کروائی تھی کہ عید فنڈ جو ہے اس کی کیا حقیقت ہے اور یہ کب سے شروع ہوا ہے، اور انہوں نے جو ہے تفصیلاً وہ جواب دیا تھا کہ مسیح علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ جیسے آپ عید کے روز اپنے بچوں کو عیدی دیتے ہیں، اسی طرح اسلام کی خاطر جو ہے وہ اسلام کو بھی عیدی دیں، کیونکہ اسلام کی اس وقت اسلام کی کمزوری کی حالت ہے اور اس کو ضرورت ہے. تو اس غرض کے لیے اور مسیح علیہ السلام کے اس ارشاد کے تحت جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے. اور اگر آپ جماعتی جو کیلنڈر وغیرہ ہیں سارے چھپے ہوئے ان پر بھی دیکھیں تو ان پر عید فنڈ الگ درجہ کہ اس کی یہ شرح ہے یا اس کی یہ ادائیگی ہے، فطرانہ الگ درجہ اور فدیہ جو ہے وہ الگ درجہ، جو الگ الگ چیزیں ہیں وہ اسی طرح سے بیان ہوئی ہیں. اور تیسرا جو ان کا سوال تھا کہ پاکستان کے جیسے حالات ہیں زیر صاحب، تو عورتوں کا وہاں جانا عید پر، اصل بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حالات میں یہ فرمایا کہ عورتیں بھی، یہ مسلمانوں کی ایک اجتماعی دعا کا موقع ہے، عورتیں بھی اس میں نکلیں، لیکن وہ تو عام حالات کے لیے ہیں. اگر کوئی ایسی مجبوری ہے تو اس کے لیے اسلام نے بالکل الگ احکامات دیے ہیں، وہ استثناء ہے، اس میں رخصت ہے. مثال کے طور پہ سیکیورٹی کی اگر کوئی ریزن ہے، کوئی حفاظتی نقطہ نظر سے ایسے اگر وہاں کی انتظامیہ کو اس قسم کا فیصلہ کرتی ہے تو اس کو اس کی اتباع کرنا، اس کو ماننا، وہ بھی اسلامی احکامات میں سے ہے، اور اسی میں ثواب اور اسی میں، کیونکہ اطاعت بہت ضروری چیز ہے جو سکھائی گئی ہے. جی ٹھیک ہے زیر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، جزاکم اللہ. اور دوسرا یہ کہ ثواب جو ہے وہ یقیناً بیان ہوا ہے اور اسی طرح وہ موجود ہے،
دیکھیں ثواب جو ہے وہ تو نماز پڑھنے کا بھی ہے، لیکن جنگیہ کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نیت کے بنا پہ ثواب عطا کرتا ہے. اور جس طرح اسلام نے یہ کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بیمار ہو جاتا ہے یا مسافر ہوتا ہے، وہ جب اس وقت بعض نیکیاں نہیں کر سکتا تو اس کو اسی طرح اس کا ثواب ملتا ہے جس طرح وہ مقیم ہونے کی حالت میں اور صحت مند ہونے کی حالت میں نیکیاں کر رہا تھا. اس لیے اگر کوئی خواتین جو انتظامی احکامات ہیں، انتظامی جو طریقہ کار جاری کیا گیا اس کے تحت اگر خواتین کو اجازت نہیں ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ ان کی نیت کی بنا پہ پوری طرح ثواب عطا کرے گا. اور دیکھیں یہ تو ایک جیسے جنگی حالت کا ذکر ملتا ہے کہ جو ہے وہ نماز ایک رکعت جو ہے وہ آقا مومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ ادا کرتے تھے. تو نماز کا ثواب تو یقیناً جتنی زیادہ پڑھی جائے اور جو مقرر ہے اس میں وہ حاصل ہوتا ہے، لیکن حالات کی بنا پر جو ہے وہ احکامات بدلتے ہیں، اور اس سے ثواب دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہر چیز کو جانتی ہے، اور ثواب جو ہے وہ اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ دیتا ہے جو انسان کے دل میں نیت ہو. اگلے کالر سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ مسز قمر، آپ کو لمبا انتظار کرنا پڑا ہے، دیکھ رہا پروگرام کے شروع کے حصے میں ہی آپ جو ہیں وہ ہولڈ پر تھیں. مسز قمر سے بات کریں گے برمنگھم سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ جس طرح ظہر اور عصر کی نماز اور اسی طرح مغرب اور عشاء کی نماز جمع کی جا سکتی ہے، اور اس طرح جمعہ کی نماز کے ساتھ نماز عصر کو بھی جمع کر کے ادا کیا جاتا ہے، تو کیا اسی طرح جمعہ کی نماز عصر کے ٹائم پہ پڑھی جا سکتی ہے؟ اور اس کا پلیز آپ وسلم کی کوئی حدیث سے یا سنت کی روشنی میں بیان فرما دیں. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ نیا چاند جب نکلتا ہے، یعنی نئے چاند کی پیدائش کے کتنے گھنٹے کے بعد چاند ہمیں افق پر نظر آتا ہے، اور تقریباً کتنے گھنٹے کا چاند ہونا چاہیے جس کے بعد ہم عید جو ہے وہ کر سکتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، آپ کے سوالات پہنچ گئے ہیں. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جو آپ نے ظہر کی نماز اور عصر کی نماز کے جمع کرنے کا یا جمعے کی ادائیگی کا ساتھ جو ہے سوال پوچھا ہے، وہ میں یہ عرض کروں گا کہ ہم بعد کے پروگرام جو ہیں اپنے سلسلہ وار ان میں شامل کر لیں گے، کیونکہ آج جو ہے ہم کوشش کریں گے زیادہ تر رمضان اور عید سے متعلقہ جو مسائل ہیں ان پر بات کریں. جو دوسرا حصہ ہے آپ کا اس کے لیے ہم چلیں گے مکرم محترم مبشرہ کالم صاحب کے پاس اور ان سے بات کریں گے. کالم صاحب سوال ان کا یہ ہے کہ چاند کی عمر کتنے گھنٹے کی ہو تو وہ نظر آ سکتا ہے؟ جی بات یہ ہے کہ جیسا کہ آج کل تمام تعلیم یافتہ مردوں کو اور خواتین کو اس بات کا علم ہے کہ زمین گول ہے اور اپنے محور سے کچھ تھوڑی سی جھکی ہوئی ہے. اس جھکاؤ کی حالت میں ہی رہ کر وہ سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے، اور اسی جھکاؤ کی حالت میں ہی جو زمین کی جھکاؤ کی کیفیت ہے، اس کیفیت کے دوران ہی چاند اس زمین کے ارد گرد چکر لگاتا ہے. تو یہ کیفیت ہے زمین کی اور چاند کی آپس میں گردش لگانے کی. جب چاند زمین کی سطح سے کوئی 20 منٹ کے قریب اوپر آ جائے تو اس وقت انسانی آنکھ سے وہ چاند دکھائی دیتا ہے. اس سے پہلے زمین کی شعاعیں چاند کو انسانی آنکھ کو نظر آنے سے روک لیتی ہیں. تو یہ مسئلہ ہے. جی ٹھیک ہے کالم صاحب، بہت شکریہ. آگے چلیں گے، اگلے کالر سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں خیر الاسلام صاحب انڈیا سے. سید خیر الاسلام صاحب انڈیا سے. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بات کیجیے. جی خیر الاسلام صاحب اپنی ٹی وی کی آواز پلیز بند کر دیں. جی بات کیجیے. جی میرا سوال یہ ہے. جی میرا سوال. السلام علیکم.
میں نے عرض کیا اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیں، اس کے بعد آپ فون پر جو ہے وہ بات کر سکیں گے آرام سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال یہ ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیرمل صاحب دوبارہ کوشش کریں گے، اگر آپ کا ٹی وی بند ہو جائے اس وقت تک تو ہو سکتا ہے پھر بات ہو جائے۔ سید آفاق احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں انڈیا سے، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بات کیجئے۔ جی ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا عید کی نماز قبرستان میں عیدگاہ بنا کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ کے سوال کے متعلق بات کریں گے۔ جی زیر صاحب۔ جی عیدگاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پہ ایسی جگہوں پہ جہاں پہ قبریں موجود ہوں وہاں پہ نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، لیکن اگر کسی جگہ پہ ایسی صورتحال ہو کہ وہ قبریں سامنے نہ ہوں، ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ وہ نماز کی انتظام ہو سکتا ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے لیے ہم اگر تفصیلی طور پہ مفتی صاحب سے پوچھ لیں تو زیادہ وضاحت کے ساتھ وہ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم کالن صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی ابھی ایک سوال تھا کہ کیا قبرستان میں عید کی نماز ادا کی جا سکتی ہے، تو آپ سے گزارش ہے آپ بھی اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اگر تو قبرستان کے ساتھ کوئی کھلی جگہ ہے، کوئی میدان ملحق ہے، تو اس میدان میں عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، ورنہ اصولی طور پر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت ہے کہ لا تصلوا الیہا، قبروں کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھو۔ جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ کاشف احمد صاحب سے بات کریں گے اب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں جی میرا ایک سوال تھا کہ جس طرح نا آج عید ہو گئی ہے جی، یہ غیر احمدیوں کی باقی سب کی، اور عربی سعودی میں بھی عید منائی گئی ہے، تو میرا یہ تھا کہ جس طرح انہوں نے آج کر لی ہے عید، تو نارمل تو ہمیں کل عید کرنی چاہیے، تو ہم یہ جمعرات کو کیوں عید کر رہے ہیں؟ جی ٹھیک ہے کاشف صاحب، اس پر بات کرتے ہیں، اور جو ہے وہ اس کے لیے ہم چلیں گے کالن صاحب کے پاس، اور جیسے وہ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں میں کچھ اور تفصیل عرض کروں گا۔ السلام علیکم کالن صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مول صاحب، ابھی سوال ہمیں بیلجیم سے یہ موصول ہوا ہے، کاشف صاحب نے بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جیسے آج جو ہے وہ منگل کو عید ہو گئی ہے سعودیہ میں یا بعض اور یورپ کے ملکوں میں بھی، تو اصولاً تو ہمیں کل عید کر لینی چاہیے، تو ہم جمعرات کو عید کیوں کر رہے ہیں؟ دوسرا حصہ جو ہے وہ اس کے ساتھ میں یہ شامل کرنا چاہوں گا کہ عبدالرشید صاحب لندن سے، جو اکثر احمدیہ باب تو جانتے ہیں، صاحب کی رابع رحمہ اللہ کی مجالس میں بھی اکثر سوالات پوچھتے تھے، انہوں نے کل خاکسار سے ذکر کیا کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا، یا لوگوں کا یہ خیال ہے کہ امت واحدہ ہونے کا ایک یہ بھی رنگ ہونا چاہیے کہ گویا ساری امت ایک ہی دن میں جو ہے وہ عید منا رہی ہو، اور شاید بعض احمدیوں کا بھی یہ خیال ہے کہ جب احمدیت سب پر غالب آ جائے گی سب جگہ پر، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی غلبہ ہوگا، تو جو ہے وہ اجتماعی طور پر ایک ہی حکم کے تابع ہو سکتے ہیں، تو کیا اس وقت ایسا ہوگا کہ سب احمدی ایک ہی دن جو ہے وہ عید منا رہے ہوں؟ تو آپ کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ اس خیال کی جو ہے وہ آپ وضاحت فرما دیں کہ احادیث کی روشنی سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی اصولی رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں سومو لرؤیتہ و افطروا لرؤیتہ، کہ چاند کو دیکھ کر روزے رکھنے کا آغاز کرو، اور چاند کو دیکھ کر ہی روزوں کے اختتام کا اور عید کا اہتمام کرو۔ تو جب دنیا کے افق مختلف ہیں، مثلا اس وقت جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں فقہی سوالات کا، آپ کے پاس ابھی تک سورج غروب نہیں ہوا، اور ہمارے پاس یہاں
عشاء کی نماز ہوئے بھی 2 گھنٹے گزر گئے ہیں. کئی علاقوں میں اس وقت نصف رات ہے، بعض علاقوں میں اس وقت سحری کا وقت ہے، زمین کے بعض علاقے اس وقت نماز فجر پڑھ رہے ہیں، بعض علاقے وہ اس وقت ظہر کی نماز کی تیاری کر رہے ہیں. تو جب پوری زمین پر ایک وقت ہی نہیں ہے تو پھر وہ سب کے بارے میں یہ کہنا کہ تمام ممالک کے افراد ایک ہی دن عید کر لیں، یہ ناممکن ہے. اسی لیے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس علاقے کے لوگ چاند دیکھ لیں وہ روزہ شروع کر دیں، جس علاقے کے لوگ نہ دیکھیں وہ نہ شروع کریں. البتہ فرمایا کہ اگر بادل وغیرہ کی بنا پہ یہ اشتباہ ہو جائے کہ آج چاند نظر نہیں آیا تو پھر 30 دن پورے کر لو، 30 دن پورے کر کے اگلے دن سے رمضان کا یا عید کا اہتمام کر لو. جی بالکل ٹھیک ہے. کل صاحب وہ ان کا اس میں آ گیا جواب محترم مفتی صاحب نے دے دیا. انہوں نے جو پوچھا کہ ہم نے ہم چونکہ دراصل سعودیہ کے ساتھ تو نہیں کرتے، ان کا اپنا ایک افق ہے، جس طرح کالم صاحب نے فرمایا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس افق پہ جب انہیں چاند نظر آیا تو انہوں نے اپنے روزوں کا آغاز کیا، انہوں نے اپنے روزوں کا اختتام کر کے آج عید کر لی. ہمارے افق پہ ہماری جو معلومات کے مطابق ہے وہ بدھ کو وہ چاند نظر آئے گا، اس لیے ہم جمعرات کو عید کر رہے ہیں. عید کریں گے. تو اس لیے نہ یہ سعودیہ کے ساتھ کا تعلق ہے کہ سعودیہ کے ساتھ کیوں نہیں کرتے، اور نہ یہ ربا یا قادیان کا تعلق ہے. کوئی ایسی جو ہے وہ چیز نہیں پائی جاتی کہ ایک چیز جو ہے گویا لوگوں کے ذہن میں ایک تصور ہے کہ سعودی عرب میں چونکہ خانہ کعبہ ہے اور مسلمانوں کا مرکز ہے تو اس لیے شاید اس کو فالو کرنا چاہیے. اصولی بات یہ ہے، اور حدیث میں یہ ذکر ملتا ہے کہ سنن ترمذی میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں ایک جو ہے وہ شخص ہے، وہ معاویہ کے دور کی بات ہے کہ وہ شام سے مدینہ آئے تو حضرت عباس نے ان سے پوچھا کہ آپ نے وہاں روزے کب رکھے تھے؟ انہوں نے کہا ہم نے جو ہے جمعرات کو چاند نظر آیا تھا تو جمعے سے شروع کیے تھے. اور عباس نے فرمایا کہ ہم نے تو یہاں جمعے کی رات کو دیکھا تھا اور ہفتے سے شروع کیے ہیں. تو انہوں نے کہا کیا آپ کے لیے یہ کافی نہیں کہ امیر معاویہ نے جو حاکم تھے انہوں نے چاند دیکھ لیا ہے تو آپ ان کی روایت کے مطابق جو ہے وہ عید کر لیں. انہوں نے کہا ان کی روایت اپنے ساتھ ہے، ہم اس کے مطابق کریں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، ساتھ فرمایا ولکل بلد رؤیت، اور ہر ملک کی اپنی جو ہے وہ روایت ہوتی ہے، ان کا اپنا ویژن ہوتا ہے. اس کے مطابق جب وہاں چاند نظر آئے تو اس کے مطابق عید کی جائے گی. اس لیے یہ ملکوں کو دیکھنا کہ آج ہو گیا تو لازمی طور پہ کل وہاں ہو جانا چاہیے اور اسے اگلے دن وہاں ہو جانا چاہیے، یہ صورت نہیں ہے. وہ وقت جو اتنی ترقی یافتہ دنیا نہیں تھی، اتنے علم نہیں تھے ان کے پاس، اس کے باوجود انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی روشنی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والے نور کی روشنی میں ان پہ یہ بات واضح تھی کہ لکل بلد رؤیت. اور ہم لوگ باوجود اس کے کہ سائنسدان کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں کہ اس طرح چاند نکلتا ہے جس طرح بھی محترم کالو صاحب نے بیان کیا، تو پھر بھی ہم بار بار یہی سوال کرتے ہیں کہ ہم سعودیہ میں فلاں دن ہو گئی ہے تو ہم کیوں نہیں فلاں دن کر رہے. جی بالکل، یہ کوئی ایسے جو ہے وہ قاعدہ اور اصول نہیں ہے. اور ابھی ہمارے ساتھ ایک کالر ہے منظور صاحب، ان سے پوچھتے ہیں اگر اپنے ملک کا وہ بتانا چاہیں تو بتا دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سعودیہ سے منظور بات کر رہا ہوں. جی منظور صاحب بات کیجئے. مجھے عید کے حوالے سے پوچھنا تھا کہ اگر کسی جگہ پر جماعت کے افراد کسی مجبوری کی وجہ سے ایک جگہ عید کی نماز کے لیے اکٹھے نہ ہو سکیں تو ان کے لیے کیا حکم ہے، کیونکہ اکیلے تو نماز نہیں ہوگی. جی ٹھیک ہے منظور صاحب، بہت شکریہ آپ کو کال کرنے کا. اس کے لیے بات کرتے ہیں محترم کالم صاحب سے، بات کریں گے اس بارے میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مول صاحب یہ کال تھی، وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسے حالات ہوں کسی ملک میں ہو، انسان فرض کریں مثلا سعودیہ میں ہے تو وہ اکٹھے ہو کے عیدگاہ میں یا کسی جگہ پہ نماز نہیں پڑھ سکتے، تو ایسی صورت میں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ اگر اپنے اپنے گھر میں اپنی اپنی قیامگاہ پہ اکٹھے ہو کر عید کی نماز ادا کر سکتے ہوں تو کر لیں، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو نماز عید ادا نہ کریں، کیونکہ عید کی نماز فرض نہیں ہے. اگر کسی انسان نے عید کی نماز ادا نہیں کی تو وہ گناہگار اور مجرم نہیں ہے.
عید کی نماز تو سنت موقدہ ہے. سنت موقدہ کہتے ہیں وہ نوافل جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدگی کے ساتھ ادا فرمایا ہو. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں احادیث میں کوئی ایسی مثال نہیں مل سکی کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی صحابی نماز عید ادا کرنے سے رہ گیا ہو تو پھر ان لوگوں نے علیحدہ علیحدہ اپنی علیحدہ جماعت کر کے کہ ہم چونکہ بچھڑ گئے تھے نماز عید کی جماعت سے، ہم علیحدہ جماعت کر کے نماز عید پڑھ لیتے ہیں، یا تنہا فردن نماز عید ادا کر لیتے ہیں. ایسی کوئی مثال مجھے حدیث کی کتاب میں نہیں مل سکی. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ کل صاحب. آخری 5-7 منٹ ہیں ہمارے پروگرام کے. کوشش کریں گے کہ اختصار کے ساتھ ہم سب کالر سے جتنے ہو سکتا ہے بات کر لیں. ہمارے ساتھ آفتاب صاحب ہیں جرمنی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرے 2 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. نمبر 1 تو جو عید الفطر کی نیت نماز ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح دوسری نمازوں کی، یا اس میں کوئی فرق ہے؟ جی ٹھیک. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اب ٹھیک ہے ہم سعودی عرب کے ساتھ تو نہیں عید کر سکتے، مگر ادھر رہتے ہوئے یو کے میں یا جرمنی میں تو ادھر والے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم سائنس کے اصولوں سے جو چاند نظر آتا ہے ہم ان سے معلومات لیتے ہیں اور ہم بھی انہی سے لیتے ہیں، پھر کیوں فرق آ جاتا ہے؟ صرف یہی پوچھنا تھا. جی ٹھیک ہے. پہلی بات انہوں نے کہی کہ نیت جو ہے وہ بڑی وضاحت سے پہلے پروگراموں میں ہمارے کئی دفعہ یہ سوال آ چکا ہے کہ نمازوں کے لیے اس طرح کوئی الفاظ میں یہ نیت موجود نہیں ہے. دل کا ارادہ ہے، جس طرح باقی نمازوں کے لیے وہ دل کا ارادے کے ساتھ کرتا ہے اسی طرح وہ عید کی نماز کی بھی نیت ہوگی اور کوئی الفاظ اس کے لیے دہرائی نہیں جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ پھر بات بڑی عجیب بات ہے کہ اگر جرمنی کا مطلع اور ہے اور یو کے کا مطلع اور ہے، جرمنی کے مطلع پہ اور دن چاند نظر آ رہا ہے، یو کے مطلع پہ اور چاند نظر آ رہا ہے، تو باوجود اس کے کہ ہم قریب ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا واضح حکم ہے کہ سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. جب جرمنی والوں کو چاند نظر آیا انہوں نے روزوں کا آغاز کیا، جب انہیں عید کا چاند نظر آئے گا وہ عید کریں گے، اسی طرح یو کے والے کریں گے. ہم شاید ان کو یہ خیال معاف کیجیے، ان کو شاید یہ خیال ہوتا ہے کہ جی ایک پورے دن کا فرق پڑ جاتا ہے. اصل میں وہ دن کا فرق نہیں پڑتا، چاند کے نظر آنے کی جو ہے وہ تو منٹس کی عمر ہے. اصل میں وہ منٹس کی جو ہے 20 منٹ کا چاند اگر ہوگا تو وہ نظر آئے گا، تو اگر وہ یہاں پہ 20 منٹ کا ہے تو نظر آ گیا ہے، جرمنی میں 20 منٹ کا نہیں ہے تو نہیں نظر آئے گا. نہیں نظر آئے گا، اس لیے وہ آپ دن کا خیال نہ کریں کہ جی پورے دن کا فرق پڑ جاتا ہے. وہ تو چاند کی ایک نظر آنے کی جو عمر ہے اس حوالے سے، اور یہ تو زیادہ اتنا فاصلہ ہے تو ہو سکتا ہے. یہ تو زیادہ خوبصورت بات ہے کہ ہم پوری طرح باوجود اس کے کہ امیر المومنین ہمارے آقا یہاں پہ یو کے میں موجود ہیں، اس کے باوجود ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں یو کے والے اپنے روایت کے مطابق رکھتے ہیں، جرمنی والے اپنی روایت کے مطابق رکھتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. جی چلیں آگے چلتے ہیں. ہمارے ساتھ مرزا انور صاحب ہیں یو کے سے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا سا بات کیجیے. وسیم صاحب، سب سے پہلے تو میں مرشد کانو صاحب جتنے بھی احمدی جہاں جہاں بھی انہوں نے جب ان کی روایت ہوتی ہے میری طرف سے بہت بہت دلی عید مبارک. میرا سوال یہ ہے کہ بعض ملکوں میں پاکستان میں بھی اس طرح ہو جاتا ہے کہ چاند نظر نہیں آتا اور وہاں کا جو غیر جماعت دوست مفتی ہیں یا جو بھی ہیں وہ اعلان کر دیتے ہیں کہ چاند نظر آ گیا بعض شواہد کی بنا پر. تو اگر چاند واقع میں اس کی روایت نہ ہوئی ہو تو عید منانا گناہ ہے یا نہیں؟ یہ میرا سوال ہے. جی ٹھیک ہے میرا صاحب، بہت شکریہ. کالم صاحب سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کل صاحب اگر ہمارے پاس 1.5 منٹ ہے صرف کہ اگر کسی ملک میں جو حکومت ہے وہ اعلان کر دے کہ چاند نظر آ گیا ہے اور حقیقت میں چاند نہ ظاہر ہوا ہو تو ایسے پر عید منانے پر کیا گناہ ہوگا؟ اگر حکومت اپنے ذرائع سے تحقیق کر کے گواہیاں اکٹھی کر کے اس بات کا اعلان کر دیتی ہے کہ چاند نکل آیا ہے تو ہمیں ان کی اس تحقیق پہ اعتبار کر کے رمضان کا آغاز یا رمضان کا اختتام کر لینا چاہیے. اگر خدا نخواستہ حکومت نے بدنیتی کر کے غلط بیانی کا ارتکاب کے ہمیں دھوکہ دیا ہے تو اس کا گناہ ان پر ہوگا. ہمیں انما الاعمال بالنیات کے مطابق
नेकी का सवाब मिल जाएगा। जी ठीक है कान साहब, बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा। नाज़रीन कराम, कॉलर्स हमारे साथ हैं, जमशेद अफजल साहब, सलमा साहबा, तलहा राशिद साहब जो मुझे इस वक्त नज़र आ रहे हैं, और उसके अलावा जो पीछे लाइन है, मैं आप सबसे माज़ूर हूँ कि वक्त हमारे प्रोग्राम का जो है वो ख़त्म हो रहा है, और आप जो है ख्वाहिश के बावजूद हम आपसे बात नहीं कर सके। बहरहाल महदूद वक्त है, अल्लाह ताला ने तौफीक दी कि रमज़ान के दिनों में ये प्रोग्राम लाइव जो है वो आप देख सके हैं। इस सिलसिले का ये आखिरी प्रोग्राम था। आइंदा इंशाअल्लाह जैसे हमारा पहले रूटीन होती है कि ईमेल के ज़रिए आप अपने सवालात भिजवाते हैं और वो हम उलमा कराम की खिदमत में पेश करते हैं, उसी तरह वो सिलसिला जारी रहेगा, उसी वक्त के मुताबिक ये प्रोग्राम नशर होते रहेंगे। अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। रमज़ान के गिनती के दिन हैं, वो तो बारह रुखसत होने हैं, लेकिन अल्लाह करे कि रमज़ान जो बरकतें लेकर आया है वो हमेशा हमारे साथ रहने वाली हूँ। अल्लाह ताला इसको हमारे लिए मग़फ़िरत का, बख्शिश का और रहमत का ज़रिया बनाए, और हम उनमें से ना हों कि जो रमज़ान को पाकर भी महरूम रहने वाले होते हैं। अल्लाह ताला इसकी तमाम फजीलतें और बरकतें हमारे हक़ में तमाम दुनिया में जहाँ भी अहमदी हैं, जहाँ भी रोज़े रखने वाले हैं, उन सब के हक़ में अल्लाह ताला इनको शुमार करे, और हम सब को तौफीक दे कि आइंदा भी हम ऐसे बबरकत अय्याम को देखने वाले हों और उनमें शिरकत कर सकें और अल्लाह ताला की मग़फ़िरत के वारिस बनने वाले हों। अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और जहाँ भी हो ईद आपकी अल्लाह ताला खैर औफ़ियत से गुज़ारे। ईद मुबारक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।